شیطان ساڑیاں سپج داخل بہت سارے ہو چکے ہیں اور انہاں شیطانوں نو تسی پہچاننا کہ وہ کس روپ دے اندر تحریک نو نقصان دینا چاہتے ہیں. نہ تحریک لبیک اپنے میں تانوں آندے نال کیا سی کہ رستہ تک جا منزل تک جا اسی تے رستہ بھی نہیں بدلیا اور نہ انشاءاللہ بدلیں گے. ساڑا رستہ بھی ہوئی ہے لیکن ایک ہم ضرور ہے کہ کسے دی خواہش کے مطابق تحریک نو استعمال نہیں ہوڑ دیا گیا. ہاں نہ وہ اپنے دی خواہش کے مطابق نہ وہ بیگانے دی خواہش کے مطابق. اس چمن نو ساڑے بڑے نے لو نال سینچیا اور اس دی جناب آبیاری کی تھی. اے نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسے دے اشارے دے اور کیے نام کے بے جڑا ترانہ چلتا سی نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ غیروں کے اشاروں پر چلنے والے ہیں. یہ بڑا اہم ہے. آج تک تنظیمیں تحریکیں برباد کی ہوئی ہیں کہ ان کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. آپ فلاں طاقتور سے سلام لے لیں, فلاں طاقتور کی چھتری کے نیچے آ جائیں, فلاں سے بیٹھ جائیں, فلاں سے اٹھ جائیں, فلاں کر لیں. یقین جانے ان کا انجام پھر وہی ہوتا ہے. ان کی رب اور رسول سے توجہ ہٹ جاتی ہے. ان کا انجام پھر کیا ہوتا ہے؟ یا وہ بھتہ خوری میں ملوث ہو جاتے ہیں, یا وہ جناب قبضہ مافیا میں ملوث ہو جاتے ہیں, یا وہ ان ساری چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس محفل میں بہت سارے اس چیز کے گواہ بیٹھے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے جب میں کارکن تھا, میں آپ کو اس تربیت کی بات بتا دوں جو امیر المجاہدین جس نازک چیز سے ہمیں گزار کر گئے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے کراچی سے, ان کے بہت سارے پیسے وہ جناب پھنس گئے یہاں لاہور میں علاقے میں, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پیسے نکلوا دیں. ہم نے ساتھیوں نے کارکن تھے, سلام دعا تھی, بڑے تگو دو کی اس سے, اس بندے سے ہم نے پیسے بہت سارے ریکور کرا دیے. یعنی اگر 100% تھے تو 70% ریکور کرا دیے. جب اس کو پیسے مل گئے نا, وہ پیسے لے کر کراچی لوٹ گیا تو بابا جی نے مجھے تنہائی میں بلایا. کہنے لگے ادھر آؤ, کہنے لگے یہ کام تم نے کیا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل میں نے کیا ہے. ان کے علم میں تھا کہ یہ کیا ہے. فرمایا آج کے بعد نہیں کرنا. میں نے کہا جی اس کی وجہ؟ فرمانے لگے ایک طرف ظالم کا پیسہ ہے اور ایک طرف مظلوم ہے, اور جب وہ ظالم تھا یہ مظلوم ہے, اب وہ ظالم ہے یہ مظلوم ہے. اس کا پیسہ تم کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے سے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. آج کے بعد یہ سارے کام چھوڑ دو. ان کو کہو بھائی یہ کام ہم اس وقت کریں گے جب حضور کا دین تخت پر آئے گا. فرمایا آج یہ کام کروانے والا تم سے کام کروا گیا ہے اور اپنے پیسے لے کر اپنے شہر چلا گیا ہے. یہ دوبارہ آئے گا اور یہ دوبارہ آئے گا اور اس سے بڑی اماؤنٹ لے کر آئے گا اور تمہیں کہے گا اتنے فیصد تحریک کے فنڈ کے نام پہ رکھ لو. یہ تربیت سنیں. فرمایا آئے گا اور اتنے فیصد تحریک کے فنڈ کے نام پہ رکھ دو اور باقی ریکور کرا دو. آدھے تم لے لو آدھے ہم لے لیتے ہیں, اس سے تحریک کا کام کر لیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہو, آئندہ کے بعد یہ کام نہیں کرنا. فرمایا یقین جانے ٹھیک 1.5 ماہ بعد اس شخص کا دوبارہ مجھے فون آیا. کہنے لگا جی پیسے ہیں اور رقم بہت بڑی ہے. میں نے کہا کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا 27 کروڑ. میں نے کہا جی اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا جی اگر آپ ہمیں 60% ریکور کرا دیں تو 40% آپ کی. میں نے کہا ہم جن کے پاس رہتے ہیں نا, پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. باخدا ایسے کہا. میں نے کہا تم نے بعد میں ہمیں ایک آفر دینی تھی, اس سے پہلے مجھے آفر آ چکی ہے. وہ کہنے لگا یہ آپ کو کیا آفر آئی ہے؟ میں نے کہا میرے بابا جی مجھے بتا چکے ہیں کہ یہ کام آئندہ کے بعد زندگی میں دوبارہ نہیں کرنا. یہ ہے تربیت. اس نازک دور سے اتنے نازک مراحل سے وہ بچا کر لائے ہیں. ان کو تکلیف ہی یہ ہے سب کو, اپنے اور بیگانوں کو, کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں استعمال کیوں نہیں ہوتے. ورنہ استعمال ہونا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. چند دن کی چاندی بھی ہے, چند دن کی عزتیں بھی ہیں, لیکن ہم نے رب اور رسول کی بارگاہ میں منہ نہیں دکھانا. ہم نے حضور کے سامنے اپنے بابا جی کے ساتھ حضور کے سامنے پیش نہیں ہونا. جو امانت ہمارے تک آئی ہے انشاءاللہ ہمارے جیتے جی اس کے اندر کوئی رتی برابر بھی کمی اور بیشی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو اس کا جو دل چاہے وہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور آج ایک سبق لے کر جاؤ, عزت کی طلب کرنا چھوڑ دو. عزت تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی.
خدا کی قسم سچی بات ہے، کبھی دل میں ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے ملے بابا جی کے ہوتے ہوئے، خدا کی قسم آج میں تنگ آ جاتا ہوں اتنے لوگ ملتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، عزت سے بھاگو، عزت تمہارے پیچھے چلے گی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بابا جی نے ساری زندگی چھوٹوں کو بڑا بنایا ہے۔ چلو جی آپ بھی اللہ کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ بندہ پھر پیچھے رہ جائے، پھر اللہ نے سب سے آگے نکال کر آگے رکھ دیا۔ ہاں، اور اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے لوگ جاتے دیکھے، بڑی بڑی دنیا جاتی دیکھی، لیکن جو آج بھی ہم سامنے بیٹھے ہوں مسجد کے سین میں اور بابا جی کا دروازہ جب ایسے کھلتا ہے نا تو لوگ دیوانہ وار بابا جی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اخلاص ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ میگنٹ اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کا جناب بابا جی کے دل میں رکھا ہوا تھا کہ جس کے اندر رتی برابر بھی کوئی شک نہیں تھا، رتی برابر بھی کوئی ذاتی خواہش اور دنیاوی لالچ نہیں تھی۔ بس آج کے بعد معاشرے میں جاؤ، عزت طلب کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں ساری عزتوں سے نوازے گا۔ وہ جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھانا کی کوشش کرنے جاتے ہیں، یار جب اللہ تمہیں نیچا نہیں کرنا چاہے گا یہ کون ہوتے ہیں؟ ساری دنیا بھی لگ جائے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے آج ان کو بڑے بابا جی یاد آتے ہیں، بابا جی تو سینکڑوں FIR اپنے ساتھ قبر میں لے کر گئے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے لے کر گئے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے آج ان کو بڑا درد نظر آتا ہے یہ دنیا ہوتی ستانے کے لیے۔ ہاں، ان کا جہاں تک بس چلا، جو بس چلا، انہوں نے بابا جی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، عشق دے طوفان ڈکے نہیں جاندے، ہاں، اور نہ کدی ڈکے جان گے۔ ساڑھے دلوں میں حضور دی محبت بالکل راسخ ہونی چاہیے۔ اگر تو انہوں یقین نہیں ہے کہ ساڑھا رستہ درست نہیں، بالکل ہونے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اگر یقین ہے کہ رستہ درست ہے تو پھر تو نہ عزت دے پیچھے دوڑنا چاہیے، نہ دولت دے پیچھے دوڑنا چاہیے، نہ جناب مال اور متاع دے پیچھے دوڑنا چاہیے، تو ہر وقت اپنے مشن دی لگن دے پیچھے دوڑنا چاہیے کہ اسی تحریک کی بہتری واسطے کی کر سکتے ہیں، تحریک دی اگے جناب پلاننگ واسطے کی کر سکتے ہیں، بجائے اس دے کہ ایک دوسرے دیاں لتا کھچڑنے شروع کر دئیے۔ اور یہ یاد رکھنا، جدو اللہ تعالیٰ کسی دی برائی چاہتا نا تو اس نے اچھے کام تو ہٹا کے نا کسی برے کام پاسے لا دیندہ۔ ارے یاد رکھنا کہ قوماں پہلے دن نہیں تباہ و برباد ہو جانیاں، قوماں دے تباہ و برباد ہونے دے بڑے سارے اسباب ہوندے ہیں۔ اس واسطے الحمدللہ اسی تباہی اور بربادی دی طرف نہیں جا رہے، اسی اس رستے پہ ہاں جڑا رستہ امیر المجاہدین سانو دے کے گئے، اسی اس مشن پہ ہاں جڑا مشن امیر المجاہدین سانو دے کے گئے، ٹھیک ہے، اسی اسے رستے تے جا رہے ہیں۔ متا کوئی توہاڈا رستہ خراب کرن دی کوشش کرے، متا کوئی توانو جناب اپنے رستے تو اتار کے دائیں بائیں کرن دی کوشش کرے، جدو کوشش کرے تو پھر بابا جی دی گل تو انہوں سنا دینا، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ ایسی میرے دل دیاں آجے بہت ساری گلان اجے تا او کی کہنے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کے ساما ہو گئے، رفتہ رفتہ اے تو ہم اس ٹریک دے لے کے آنا صدایں نہیں، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں کے بعد۔ لیکن اقبال نے گالی مکا دیتی، انہیں کہ عصر نورات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ یقین مانو اے جو کچھ اس پرفتن دور تسی قربانیاں دے کے اتھے تک تحریک نال چلے ہو، اے کوئی عام بات نہیں ہے۔ جڑے جانا دے کے آئیں، جڑے زخمی ہو کے آئیں، جنہ جناب بلٹ کھا دیں، جنہ نے جیلہ کٹیاں، اے ممکن ہی نہیں ہے۔ آج تک کفر پریشان ہے، ایتھے تا ایک ڈانگ لگن تو بعد شوکت خانم جا بریک لگ دی، ہاں جی، تے جناب ہر قسم دا ظلم برداشت کرن تو بعد ایک کفر پریشان ہے، اور انہاں دی پریشانی بے سبب نہیں، انہاں نو پتا کہ حقیقی اسلام دے وارث آ گئے، اسلام نو لٹن والے تا بڑے آئے، کسے نے پیری دی ناتے، کسے نے مشائخ دے ناتے، کسے نے جبہ و دستار دے ناتے، کسے نے علم دے ناتے، کسے نے حلم دے ناتے اسلام نو کھادا اور اسلام دی جناب بخیے ادھیڑن دی کوشش کی تھی۔ لیکن بابا جی نے فرمایا سی اقبال میں تیری قبر تے وہ بندے لے کے آیا جنہوں نے موت ویکھ کے پیچھے ہٹ گئی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس دیوانگی دے نال بابا جی دے ہوندیاں اسی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نہ جڑے رہے ہیں نا، اے نعرہ نہیں پیچھے ڈن دینا، ساڑھے ہاں ان کی رواج ہے نوے نوے نعرے، نویاں نویاں گلاں، نا 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 نا،
بابا جی دے ہوندے جس طرح جناب قائد تیرے جان نثار کوئی اے اسی سارے حضور دے جان نثار بس اور اے نوے نوے نعرے نوے نوے پھول جڑی کسی نے اتو چھڑی دے جناب قوم پیچھے لگ گئی نعرہ ساڑھے اوہی ہیں جڑے بابا جی لوا کے گئے اور توانو دس کے گئے اے نوے نوے نعرے اور نمیاں نمیاں گلہ اور نمیاں نمیاں اے ساڑھے واسطے درست نہیں ہیں اے یاد رکھنا ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی بہت بڑی پاکستان لیول تو نہیں انٹرنیشنل لیول دی انہوں نے کہا یار روکو لبیک آڑے نو اے توڑے کو پھڑے نہیں جاندے اے جناب چاند ہزار ہیں انہوں نے پکڑو اندر کرو انہوں نے کہا بھائی جی ساریاں گلہ ٹھیک ہیں اسی انہوں نے پھڑ بھی لینے ہیں شیل بھی برسا لینے ہیں گولیاں بھی برسا لینے ہیں جدو لبیک دا نعرہ لگ دا نا سانو نہیں پتا بھئی اسمان تو دنیا اتر دی یا تھلو اٹھ دی